سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ والا فونٹ ہٹا دو ایمان، مجھے نہیں لگتا سب اس میں پڑھ پائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء شروع کر رہے ہیں، اور النساء کے کیا معنی ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ عورتیں آپا، جی جی، عورتیں ہیں، اور خواتین۔ دیکھیں عورتوں کے نام پر یعنی عورتوں کے لیے خاص ایک پوری سورہ ہے، تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کا جو نام ہے وہی عنوان بھی ہے۔ اس میں زیادہ تر فائدے کی باتیں عورتوں کے لیے، احکام سارے عورتوں کے لیے ہے۔ تو جیسے کہ اسلام میں نا یعنی اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی زیادہ عرب میں جو ہے وہ عزت نہیں تھی، اور جو ہے نا اسلام آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ذریعے سے عورتوں کو بہت سارے حقوق ملے۔ ان کے اوپر جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی تھی وہ ساری ختم ہوئی، وراثت کے حقوق اور خلا کے حقوق، نکاح کے، ایک سے زیادہ بیویاں کرتے ہیں مرد تو پھر بیویوں کا کیا، ایک ایک انڈیویجول بیویوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اس طریقے سے نا بہت سی باتیں اس میں ہے جو عورتوں کے لیے ہے خاص۔ تو ہم تو جلدی جلدی جائیں گے انشاءاللہ، پڑھتے ہیں، ہمارا آج پاؤ سپارہ پڑھنا ہے۔ تو شروع کون کرے گا؟ آپا رضیہ کرے۔ ہاں جی رضیہ کرے بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، آپا ورڈ میننگ کرتے جائیں۔ ہاں کرتے جائیں۔ اے لوگو، اتقو، ڈرو تم۔ اتقو نہیں بولیں گے، اتقو۔ آپا واو ساکن تھرڈ لیٹر ہے تو زیر لگے گی۔ ہاں کیونکہ یہ امر کا صیغہ اتقو آئے گا۔ نہیں باجی، میں بتاؤں باجی، یا ایھا الناس اتقو، اتقو آئے گا یا اتقو آئے گا؟ نہیں باجی، اتقو آئے گا، کیونکہ یہ جو تا ہے نا تشدید، اس کے اندر دو تا ہیں، تو جو ہاں تو تھرڈ لیٹر، تھرڈ لیٹر تا زبر آ رہا ہے نا، تو اگر زبر ہو یا زیر ہو تو زیر دیتے ہیں۔ صحیح ماشاء اللہ۔ رضیہ آپ کو سمجھ آئی؟ جی رضیہ جی آواز آپا، آ رہی؟ جی آپا وہ میوٹ ہو گیا۔ ہاں، اتقو میں جو ہے نا تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے تا کے اوپر۔ صحیح، ہاں وہ کھول کے لکھیں گے تو تھرڈ ہاں لیٹر۔ جی، صحیح تو اتقو کبھی بھی نہیں آتا قرآن میں، یا مطلب ہم نے کبھی نہیں پڑھا، اتقو ہی پڑھا ہے۔ جی جی، تم ڈرو ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ ذات، خلقکم، خلق پیدا کیا، کم تمہیں، من نفس واحد، من سے، نفس جان، واحد ایک جان سے پیدا کیا، وخلق اور اس نے پیدا کیا، منہا اس سے، زوجہا مانا اس کا جوڑا آپا، جی، وبس اور پھیلائے، منہما ان دونوں سے، وبث کیا پڑھا آپ نے عربی؟ وبس ہاں اور پھیلائے، منہما ان دونوں سے یعنی کہ میاں بیوی سے، رجالن کثیرا، رجالا مرد، کثیرا کثرت سے، ونساء اور عورتیں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات، تساءلون تم سوال کرتے ہو، بھی اس کے واسطے، والارحام ول اور تم، الارحام رحم کے رشتے آپا، جی جی، ارحام رحم کی جمع ہے، رحم کے رشتے۔
جی رحم کے رشتے کے واسطے. ان بے شک اللہ کان ہے علیکم علیہ پر تم پر رقیبا نگہبان. تو رضیہ کیا سمجھ آیا آپ کو اس میں؟ آپا یہ ہم سے مخاطب ہے سب لوگوں سے کہ آپ ڈرو اے لوگوں جو ربکم آپ کے رب نے پیدا کیا ہے ایک جان سے منا آدم علیہ السلام نہیں کے. آپ ڈرو کس سے ڈرو؟ سوری آپا. رضیہ آپ نے کیا ترجمہ کیا سمجھا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ترجمہ اس کا کرو. اے لوگوں تم ڈرو اپنے رب سے. ہاں، کون سے رب سے؟ جس نے پیدا کیا ہمیں. ہاں، جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدۃ. یہ نفس واحد کیا ہے؟ ایک جان سے منا حضرت ہاں آدم علیہ السلام کی بات ہو جی رہی ہے یہاں پہ. ہاں جی ہاں وخلق اور پیدا کیا منہا اس سے مانا حضرت آدم علیہ السلام کے سے ہی مانا وہ آپا اس کے کہتے ہیں نا اس کے ہڈی سے مانا زوجہ پسلی پیدا سے. جی پسلی سے. جی آپا. اور پھیلائے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے. جی جی واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے اس ذات سے تساءلون جو تم لوگ سوال کرتے ہو بھی والارحام رحم کے رشتے. آپا یہ سوال ادھر میرے کو سمجھ نہیں آیا. تساءلون کس سے ہم سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ یعنی ہم ہے نا ہاں ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک دوسرے سے ہم مدد مانگتے ہیں، کچھ بھی جو بھی رشتہ داری کے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ہم مانگتے ہیں نا، تو ایک بالکل دوسرے سے جیسے سوال وسیلہ کرتے ہوتا ہیں. ہے کوئی. ہاں بالکل. اچھا یہ مانا ہاں وسیلہ کسی کو ہم بناتے ہیں کہ آپ یہ ہماری ہیلپ کر دے ٹائم بینگ ہاں ٹیمپرری. ہاں 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 اچھا واتقوا اللہ الذی تسالون به. اب بھی کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ اس کا حوالہ دیتے ہوئے نا اللہ کے لیے یہ کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. ہم دعائیں بھی دیتے ہیں تو یہ کرتے ہیں نا صبر کرو اللہ آپ کو جو ہے نا اس کا اجر دے گا. کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم جو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، صبر کا سوال کرتے ہیں، اجر کا سوال کرتے ہیں، دعاؤں کا سوال کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں میری یہ ہیلپ کر دو، مجھے یہ کر دو، میرا یہ کام کر دو، سارے سوال. ٹھیک ہے، مانگنا کرنا ہر چیز معاملات جو معاملات ہیں ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے واسطے. ٹھیک ہے، صحیح. تو آپا جس کے یہ ادھر واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. صحیح. ابا جی بی ہی کا جو ہے یہ یہ ہی جو ہے نا وہ اللہ کے لیے رجوع ہو رہا ہے، الذی کی طرف. واتقوا اللہ یہ اللہ کی طرف بھی ہی جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے. صحیح. تسالون بھی اس کے ساتھ مانگتے ہو، یعنی کہ اس کا واسطہ دے کر مانگتے ہو. واسطہ. ٹھیک صحیح. ہے. جی جی والارحام اور اور والارحام یعنی رحم کے رشتہ داروں سے، رحم کے اور رشتوں سے بھی، صحیح. رشتوں سے بھی ڈرو. ٹھیک ہے نا، یہاں پر رحم کے رشتہ داری سے ڈرو یا تم رحم کے رشتہ داروں سے تم مانگتے ہو. ٹھیک ہے، دونوں مانا آ یہ سکتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے نا آپ اللہ کے واسطہ دے کر اور دوسروں سے ہیلپ نہیں مانگنی چاہیے. نہیں مانگنی یہی چاہیے نا، مقصد ہے. کیونکہ ہم انسان ہے نا، ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تسالون. ہمارا نا تمام انسانوں کے ساتھ کس وجہ سے رشتہ ہے؟ جانا صحیح. پہچانا ہو یا اجنبی ہو. ٹھیک ہے، یہ تو جی یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. ٹھیک ہے، الذی خلقکم من نفس واحد. ایک نفس سے، واحد نفس سے تمہیں پیدا کیا ہے. تو تمام انسان جو یہ ارحام جو ہے نا، رحم کے رشتے، یہ وہاں تک جاتے آدم علیہ السلام تک. ہم جی سب انسان جو ہے نا حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے رشتے سے ہمارے ارحام کے رشتے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
لیکن والارحام خاص وہ ہمارے پھر وہ ہوتے ہیں ماں باپ کے رحم کے رشتے. صحیح. ٹھیک. ہاں تو اب دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. سورہ نساء مدنی ہے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ نساء ایسے زمانے میں نازل ہوئی جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ کے گھر آ چکی تھی. یہ بخاری کی ہے نا حدیث ہے. یعنی ایسے زمانے میں، اس کا مطلب ہے کہ ہجرت کے بعد جو ہے نا حضرت عائشہ جب رسول اللہ کے گھر آ چکی تھی اس کے بعد نازل ہوئی ہے. پھر ہے خلقکم من نفس واحدہ، یعنی پوری نوع انسانی آدم علیہ السلام کی نسل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ٹھیک ہے. اس کا یہ حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی پتہ چل جاتا ہے. یہاں پر جو ہے نا آدم علیہ السلام کا نام نہیں لیا، لیکن حدیث سے یہ دلیل مل جاتی ہے کہ نفس واحدہ کا کیا مطلب ہے. کون ہے یہ نفس واحد؟ حضرت یہ آدم بخاری کی علیہ حدیث سے السلام. دلیل دی ہے کہ قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو یہ حدیث دلیل کیا دیتی ہے کہ یہاں پر جو ذکر ہے ایک انسان کا وہ آدم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. ایک جان سے پیدا کرنے سے یہ توجہ دلانا بھی مقصود ہے کہ تم تمام انسان ایک شخص کی اولاد ہو، کوئی اور رشتہ داری نہ ہو. تو یہ رشتہ داری کیا کم ہے، اس کا خیال ہی رکھو اور اپنے کمزوروں کی مدد کرتے رہو. سمجھ آئی بات؟ جی جی آپا. ہاں یعنی یہ نہیں کہ اپنے جو سگے بھائی بہن ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے کزنس ہیں، اسی کی مدد کرو. یہ نہیں. یہ رشتہ داری کیا کام ہے کہ ہم سارے انسان جو ہے نا ایک باپ کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. ایک جان سے پیدا کیے گئے ہیں. تو کیا کرنا ہے، یہ رشتہ داری کم نہیں ہے. یہ رشتہ داری کیا کم ہے، اس کا خیال ہی رکھو اور اپنے کمزوروں کی مدد کرتے. تساءلون بھی، ٹھیک ہے نا. تساءلون میں یہ آ جاتا ہے کہ کمزور لوگ دوسرے طاقتور لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں تو ان کی مدد کرتے رہو. پھر وخلق منها زوجها، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے. سو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس طرح فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں برابر ٹیڑھا پن ہوگا. یعنی ٹیڑھا پن ہونے کے باوجود تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اس غلطی حدیث سے بھی کوتاہی پتا آپا چلا ادھر. کہ جی سوری میں آپ کو بیچ میں وہ کاٹے. اپا اس میں مانا یہ کمی کوتاہیاں دونوں میں ہو سکتی ہے تو ہاں تھوڑی ضدی ہو سکتی ہے. ابھی یہ واللہ عالم، اور ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہے. تو ٹیڑھا پن ہوگا اس کا مطلب ہے تھوڑی ضدی ہوگی، بات جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی نا، بعض لوگ صبر والے بھی ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ایسی باتیں ہوں. تو اس طرح فائدہ یہ اللہ تعالیٰ کی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ایموشنز عورتوں میں رکھی ہوئی ہے، جذبات رکھے ہوئے ہیں، روٹنا رکھا ہوا ہے. تو عورت کر کیا سکتی ہے، روٹ ہی سکتی ہے نا. اور تو کچھ کر نہیں سکتی مردوں کی طرح، بہت ساری باتیں ہوتی ہے. تو پھر وہ ٹیڑھا پن ہے یہ کہتے ہیں. واللہ عالم. ٹھیک. پھر تو اگر تم عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے تو ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی فائدہ اٹھاؤ، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. ٹھیک ہے. یہ بتایا جا رہا ہے حدیث میں. تو اس سے پتا چلا یہ جو کہا نا کہ تمہاری ان سے تم اور وخلق منها زوجها. ٹھیک ہے. اس کی جو ہے نا حدیث سے تشریح ہے. پھر معلوم ہوا کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی. حدیث سے ثابت ہوا کہ پسلی سے پیدا ہوئی. یعنی پہلے جب یہ قرآن میں بتایا گیا تو اس سے پتا چلا حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرح سے پیدا ہوئی. الحمدللہ. تو اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کی کہ یہ نا پسلی سے پیدا ہوئی. اس کی کیفیت رسول اللہ نے بتائی نہیں ہے. بعض لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں اس کی کیفیت نہیں، پسلی سے پیدا ہوئی اس کی کیفیت بتائی نہیں ہے. تو بعض لوگ جو ہے نا اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں عورت میں کچھ ٹیڑھا پن رہتا ہی ہے، اس لیے اسے پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے. مگر قرآن کے سر الفاظ کے آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، ان کے ساتھ حدیث ملائے تو اس کا پسلی سے پیدا ہونا ثابت ہوتا ہے. ہاں اس کی کجی بھی اپنی جگہ درست ہے. ٹھیک ہے. اب عورت جو ہے وہ آدم علیہ السلام یعنی مرد کے پسلی سے پیدا ہوئی ہے. پھر تساءلون بہ والارحام،
یعنی جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو. والارحام اس کا عطف لفظ اللہ پر ہے، یعنی واتقوا الارحام. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے نا اوپر ہے نا واتقوا اللہ، اسی سے والارحام، واتقوا اللہ والارحام، یعنی اللہ سے ڈرو اور قطع رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی سے بچو. الارحام کو میم کے کسرہ سے پڑھنا غلط ہے، ٹھیک ہے نا، الارحامی نہیں پڑھ سکتے، الارحام. اور یہ جو نا یہ گرامر کا ہے کہ یہ الارحام پہ زین نہیں لگے گی. پھر یعنی جس رشتہ داری کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. پھر ہے کہ شوقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام علماء شریعت و لغت کا اتفاق ہے کہ الارحام سے محرم اور غیر محرم تمام رشتہ دار مراد ہے. قرآن و حدیث میں قطع رحمی کی بہت مذمت آئی ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور فرمایا جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے نشان قدم دیر تک رکھے جائے وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی عبادت کرو. یہ جو نا رقیبہ کے لفظ میں نے کیا کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، سو اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ رقیبہ کا نا ان اللہ کان علیکم رقیبہ، کہ ایسی عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. رقیبہ سے بتا جائے نگران ہے. تو سمجھ آئی، یہاں پر ہماری حقیقت بتائی گئی ہے کہ انسان سے یہاں پہ چونکہ عورتوں کے بارے میں ذکر ہے تو یہاں پر امپورٹنس عورتوں کو دیا گیا ہے زیادہ. یہ جو بتایا گیا ہے نا کہ عورت کو تم سب ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو، نہ عورتیں جو ہے نا تو کسی درجے میں کم ہے اور نہ جو ہے نا مرد کسی فضیلت بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب کے ایک ہی ماں باپ ہے، سب ایک ہی اولاد، ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے ہیں. وہ فضیلتیں جو ہے وہ کس بنا پر ہے، جو ذمہ داری دی گئی ہے اس بنا پر ہے، وہ آگے آئے گا. اور دوسرا یہ کہ آدم علیہ ایک جان سے پیدا کیا تو ایک جان ہے تو مرد کی ایک جان تھی اور عورت کو پھر اسی جان سے پیدا کیا گیا ہے. یہ بھی جو ہے نا ڈیٹیل بتا دی گئی. تو اس اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہاں پر اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ عورتوں پہ ظلم مت کرو. ٹھیک ہے نا، عورتوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا اسلام سے پہلے. تو ایک جان سے تم پیدا کیے گئے ہو، تم کیسے ان کے اوپر ظلم کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، تمہاری کوئی ایسی کوئی فوقیت وہ نہیں ہے کسی کے پیدائشی طور پہ. وہ بھی آدم علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں اور تم بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو، تو تم سب ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے ہو. تو یہی بتایا گیا. اور اللہ سے ڈرو جو شروع میں نا تو کہتے ہیں کہ تقوی اور عبادت، اس کا یہ بھی ایک مطلب ہوتا ہے اللہ ہی کی، تمہارے رب کی ہی عبادت کرو، یہ بھی کہا گیا ہے. چلے آگے پڑھے. سمجھ آ گئی؟ کسی کو کوئی پوچھنا نہیں ہے نا اس میں آیت نمبر 1 میں؟ چلے آگے پڑھیں. اب دیکھیں یتیموں کے بارے میں. یتیم جو وہاں پر جو اسلام میں بہت ساری جنگیں وغیرہ وہاں ہوتی تھی مدینہ میں، اور بہت سارے آدمی جو ہے نا فوت ہو جاتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی اور بچے جو ہے نا یتیم ہو جاتے تھے. تو یہاں پر بھی مرد لوگ ہیں نا، مرد لوگ جو جس کو پاور ہوتا تھا، گھر کے دیور ہے، سسر ہے، بھائی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو دبا لیتے تھے. تو اب یہاں پر جو ہے نا کچھ قاعدے قانون بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیا کرنا ہے، یتیم بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اور جن عورتوں کے شوہر گزر چکے ہیں ان سے کیا معاملہ کرنا ہے. تو چلے پڑھیں. کون پڑھے گا؟ زینب آپ پڑھیں. میں پڑھوں باجی؟ حافظ دوست پڑھیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. اور تم دو یتیموں کو ان کے مال، ولا تتبدلوا اور نہ تم بدل کر لو، خبیث بالطیب ناپاک کو پاک کے عوض. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر.
इन्नहु कान हुबन कबीरा, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। बाजी इसमें जी बताया गया है कि लोग जो है ना यतीमों के साथ पहले बहुत ज्यादा जुल्म करते थे और उनके माल को बहाने बहाने से कि हम तो इनके खर्चे का खाने पीने का करते हैं, तो उसके बहाने से खुद खाते रहते थे। यहाँ पे उसकी अल्लाह ने ममानियत की है कि उनका माल जो है वो अपने माल में ना शामिल करके अपने खाने के लिए तरकीबें ना सोचो कि जी जो है ऐसा करोगे तो तुम अपने पाक खाने में भी उनका खाना मिला के तो उसको नापाक कर लोगे, जो कि तुम्हारे लिए जी हलाल नहीं है। सही और ना तो और ये बहुत बड़ा गुनाह है। कहने को जी वो यानी कि अपने आटे में उनका आटा भी मिला लेना कि खैर है वो भी तो यहाँ से खाता है ना, और अपने इतने ज्यादा बच्चे हों और वो एक बच्चा हो तो कहे कि नहीं आधा उसका आधा हमारा, इस किस्म की ट्रिकियों से अल्लाह ताला ने हाँ मना किया है कि बिल्कुल। चालाकियां करने से मना किया गया है। और दूसरा जी ये कहना, हाँ, तो यानी खराब माल अपना और उनका अच्छा माल होता है तो अच्छा माल ले लेना और रद्दी माल उनको दे देना, वो भी आता है और इस तरीके से हराम और हलाल भी हो जाता है ना। तो हाँ ये अल्लाह ताला ने मना किया है, जो वहां पर उस जमाने में चलन था और आज के जमाने में भी होगा। तो अल्लाह ताला ने हर जमाने के लिए कुरान नाजिल किया है ना, तो यही चीज है। जी समझ आ गई है ना औरतों के बाद यतीमों के बारे में? जी आगे पढ़ो बाजी फिरदौस। जी। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितु फिल यतामा फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा, अगर ठहरना तो, औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू, और अगर तुम डरो इससे कि ना तुम इंसाफ कर सकोगे, फिल यतामा फनकिहू, यतीम लड़कियों के बारे में, तो इसके बजाय तुम इनसे निकाह कर लो। मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, जो इनमें से जो तुम्हें अच्छी लगे औरतों से, दो दो और तीन तीन और चार चार। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा, और अगर तुम डरो इस बात से कि तुम इंसाफ कर सकोगे तो एक ही निकाह पर जो है वो इत्फाक करो, यानी कि फिर एक ही करो कि अगर इंसाफ नहीं कर सकोगे। औ मा मलकत अईमानुकुम, या जिसके मालिक हो तुम्हारे दाएं हाथ। यहाँ पे लौंडी के बारे में है। ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू, ये ज्यादा करीब है इनके कि ना ना इंसाफी करो तुम। इसमें बाजी इस आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि कुछ लोग कि हम यतीम की परवरिश कर रहे हैं ऐसे करके, तो बहाने से उनका माल खाते थे, तो अल्लाह ने यहाँ पे मना किया है कि इसकी बजाय तुम उनको अपने निकाह में ले लो। जब निकाह में ले लोगे तो फिर वो भी और उसका माल भी तुम्हारे ऊपर हलाल हो जाएगा। और इनमें से जो लड़की तुम्हें अच्छी लगे उससे तुम यहाँ पे आप बाजी दो दो भी कर सकते हो और चार तक शादियां कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उनके साथ इंसाफ से चलो, अगर तुम खर्चा उठा सको। लेकिन अगर तुम डरते हो और लालच में आके कर रहे हो कि उसका माल भी आ जाएगा उसके निकाह के साथ, तो ये जायज नहीं है तुम्हारे लिए। तो फिर जितना तुम इंसाफ कर सकते हो, अगर एक पे ही फिर इत्फाक करो। और या फिर लौंडी जो कि तुम्हारे कब्जे में है, अपनी लौंडी के साथ, तो ज्यादा करीब ये है कि तुम इंसाफ से चलो, इंसाफ तुम्हें करना होगा, चाहे एक बीवी हो दो हो, जी
ٹھیک یعنی بتا پہلے رہی کیا ہیں؟ کرتے تھے کہ اس طریقے سے عورتیں آتی تھی نا، بیوہ عورتیں یا یتیم بچے، تو پھر بہت زیادہ شادیاں کر لیتے تھے وہ لوگ مال کھانے کے لیے نا. تو اس وجہ سے نا ہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ روک تھام کر لی ہے کہ اگر تم ویسے ہی یتیموں کو جو ہے نا ان کا دھیان نہیں رکھ سکتے ہو، بیواؤں کا دھیان نہیں رکھ سکتے ہو، تو تم شادی کر لو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن دو تین یا چار کے اوپر شادی نہیں کر سکتے. تو ایک ٹائم میں اپنے نکاح میں، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ایک صحابی کی 10 بیویاں تھیں، تو رسول اللہ نے ان سے کہا کہ کسی بھی 4 کو رکھو، باقی کو طلاق دے دو. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نا، ہم سب سمجھتے الٹا، مسلمانوں پہ الٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت کیوں دی ہے. وہ اس لیے 4 کی کہ یہ تو لمٹ باندھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے، کہ تم میکسیمم جو ہے نا میکسیمم لمٹ باندھ دی، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو. اور اس میں بہت ساری جو ہے نا ہاں تو حکمتیں ہیں کہ ایک مرد جو ہے نا 1 سے زیادہ شادی کیوں کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی. تو اس میں بس میڈیکلی بھی ہے، حکمت ہے، ذہنی بھی ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر. ابھی یہاں پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم زیادہ جائیں ڈیٹیل میں. تو بس اتنا سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عورتوں کو وہ لوگ کرتے تھے نکاح میں، تو اس وجہ سے 4 کی خالی قید کر دی. اور دیکھیں ذاکر نائک، ڈاکٹر ذاکر نائک تو بولتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا سب ایک ہی ایسا واحد وہ ہے جو کہتا ہے اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی عورت رکھو، اللہ تعدلوا فواحدہ، یعنی ایک ہی عورت سے نکاح کرو. یہ جو ہے نا یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ایک ہی عورت سے نکاح کرو. اگر تم 4 بیویوں میں ہر طرح سے انصاف نہیں کر سکتے، وقت کے لحاظ سے اور پیسوں کے لحاظ سے، بہت ساری چیزوں کے، ہر چیز کے لحاظ سے 4 بیوی میں برابر جو ہے نا انصاف کرنا ہے. جو آج کے لوگ تو ہے نا 2 بیویاں کرتے تو 2 بیویوں میں بھی نہیں کرتے انصاف، وہ نہیں کر سکتے، پھر وہ گنہگار ہوتے ہیں. تو اور پھر اس زمانے میں لونڈیوں کا جو قیدی جو لونڈیاں آتی تھی نا اس کا بھی تھا. تو لونڈیوں کے لیے کوئی قید نہیں تھی کہ 4 ہی ہو، وہ کتنی بھی رکھ سکتے ہیں. اور لونڈیوں کے لیے یہ بھی نہیں تھا کہ سب کے ساتھ برابر جو ہے نا انصاف کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہہ دیا کہ ایک ہی شادی کرو، یا جو ہے نا جو تمہارے ہاتھوں میں آتی ہے، یعنی تمہاری ملکیت میں آتی ہے قیدی بن کر، لونڈیا جو آتی ہے تو اس سے کرو. لیکن وہ بعد میں یہ چیز تو ختم ہو گئی، ابھی بھی ختم ہی ہے. پھر یہ تمہارے لیے زیادہ صحیح طریقہ ہے. چلے آگے پڑھیں. جی باجی میں پڑھوں کہ اور کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے؟ ہاں اور کوئی پڑھیں. السلام علیکم، میں منزہ پڑھوں. ہاں پڑھیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتُوا النِّسَاءَ صدقاتهن نحلہ. وَأَتُوا النَّاسَ اور نہ دو صدقاتهن نحلہ عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. اور نہ ہٹو، یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب عورت کے ساتھ نہیں ہے نا، یہاں پر نہ نہیں ہے، آتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور عورتوں کو ہاں خوش جی، دلی کے ساتھ ان کے مہر دو، ٹھیک ہے. ہاں جی جی ٹھیک یعنی ہے. یہاں پر ابھی مال کی وجہ سے شادی کر رہے ہیں تو پھر یہ جی سمجھیں گے کہ ابھی ہم نے مہر نہیں دینا ہے، وہ تو پہلے ہی مال جی والی. یعنی اللہ ہاں تعالیٰ جی، کہتے ہیں کہ ان کو ان کے مہر خوش دلی سے دو. خوش دلی سے ادا کرو کہ تم پہ یہ فرض ہے. جو ہاں انسان خوش دلی سے، یعنی جو اپنے اوپر فرض سمجھتا ہے تو وہی خوش دلی سے ادا کرے گا، نہیں تو وہ اس چیز سے منہ پھیر لے آگے گا کہ پڑھیں. میں. ہاں بس جی، جلدی کریں. فَإِن فَإِن تِبْنَ فَإِن لَكُمْ فَإِن طِبْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. فَإِن طِبْنَ پس اگر وہ اس میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی دلی خوشی سے چھوڑ دیں تو فَقُلُوهُ اس کو کھا لو، ہَنِیئًا مَرِیئًا اور وہ تمہیں خوشگوار ہے اور سازگار ہے. یعنی اگر وہ خود یعنی اپنی مرضی سے تمہیں معاف کر دیں کچھ چیزیں تو پھر تم لوگ لے سکتے ہو. عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر وہ معاف نہیں، تمہارے لیے چھوڑ دیں، چھوڑنے پر دل جی سے خوش چھوڑ ہوتا دیں، ہے، سکھا لو. ہاں جی چھوڑ دیں تو وہ پھر تم لوگ لے سکتے ہو. جی وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي
جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا اور نہ دو نادان لوگوں کو اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام میں زندگی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے ورزقوہم اور البتہ ان میں سے انہیں کھانے کے لیے دو وقسوہم اور پہننے کے لیے دو وکلو اور ان کہو ان سے لہم قولا معروفا اور ان کے بھلے کی بات انہیں کہتے رہو جی وابتلوا الیتامی چلے سب کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ ہے نا اگر تو کوئی یتیم بچہ ہو یا کوئی ایسی عورت ہو اور اس کو زیادہ سمجھ نہ ہو تو اس کو ان کے مال مت دے دو، ٹھیک ہے، جس کی نا ذمہ داری تمہارے اوپر آئی ہے تو، لیکن ان کو کھانے کو اور ان کو پہننے کو اور اس کو ان کے ساتھ اچھی باتیں کرو، پھر ہے نا ہاں تو ان کے مالوں کی خبرداری کرتے رہو، اور پھر جب وہ سمجھدار ہو جائے، بڑے ہو جائے یا سمجھداری آ جائے تو پھر ان کو دو۔ تو یہ مال کے بارے میں نا کچھ قاعدے ہیں۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ جی وابتلوا الیتامی وابتلو حتی نہیں ہے، تو نہیں ہے، تا ہے، وابتلو الیتامی۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اور آزمائش کرتے رہو یتامى یتیموں کی حتى إذا بلغوا النکاح یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اور فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشَدًا اور اگر تم ان کے اندر سمجھ بوجھ رشدہ یعنی سمجھ بوجھ محسوس کرو، فَإِنْ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَلَا تَأْكُلُوهَا اور نہ کھاؤ ان کے مال اس ڈر سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی وہ چھوٹے ہیں تو آپ ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی نہ کہ یہ بھی چیز ہم ختم کر دیں، یہ بھی مال یہاں استعمال میں لے آئیں، یہ پراپرٹی بنا لیں تاکہ یہ جب بڑے ہوں تو ان کو یہ بتائیں گے کہ تمہارا مال ختم ہو گیا ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا بیدارن یعنی جلدی 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 فٹافٹ جی ختم نہ کر دو، ہاں جلدی جلدی نہ کھا جاؤ اور فضول خرچی نہ کرو۔ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ اور جو سرپرست مالدار ہو اس کو چاہیے فَلْيَسْتَعْفِفْ کہ وہ پرہیز کرے۔ ان کے وَمَنْ مالوں میں سے كَانَ کھانے سے پرے، ان کے مالوں میں جی سے جی کھانے، یعنی جو ان ہے کے جو معلوم ہاں جو یتیموں جی کی ہے سرپرستی کر رہا ہے اور خود بیچارہ خود بھی ہے نا ہاں تو جی ہاں تندرست ہے تو کھا سکتا ہے، لیکن جو جی مالدار ہے کنی ہے وہ جو ہے نا وہ فلیس پرہیز کرے، ہاں وہ ہاں پرہیز جی۔ کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اور جو غریب ہو فقیر وہ جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، بے شک یعنی کہ وہ ضرورت مند اور کوئی غریب یا ہے تو پھر بھی وہ طریقے سے کھائے، یہ نہیں کہ وہ بھی اس میں لالچ میں آ جائے، ہاں معروف طریقے سے کھائے، زیادتی نہ معروف کرے۔ طریقے سے کھائے جی۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ اور پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ بنا لو، یعنی کہ جب ساری پراپرٹی ان کے نام لگاؤ یا جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر تم گواہ بنا لو کہ کل کو وہ بچے جو بڑے ہو کے بالغ ہو کے یتیم بچے اس چیز کو نہ کہیں کہ تم لوگوں نے ہمارے حق کھائے ہیں یا ہم لوگ کو پراپر چیزیں نہیں دی، تو پھر اس کا بھی تمہارے پاس بھی گواہ ہو یعنی کہ قاعدہ تم یہ ہے لوگوں نے کہ گواہ بناؤ، ہاں واپس گواہ لوٹاتے بنا وقت ہاں جی گواہ بناؤ، گواہ بنا وکفا باللہ حسیب۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جی لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ اب یہاں پر وَالْأَقْرَبُونَ وراثت کے، یہ ابھی جی یتیموں کے مال کے بارے میں تھا، نکاح کے اچھا بارے میں تھا، اب وراثت کے بارے میں آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَالْأَقْرَبُونَ اور مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو،
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر أو نصيب كثر أو أو كثر أو كثر نصيب نصيبا مفروضا مفروضا با با کیا نصیبا خبر ہے نا جی نصیبا مفروضا اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو نصیبا مفروضا یہ حصہ مقرر ہے للرجال جی ہے نا للرجال جی نصیب ہاں جی اچھا کوئی عورتوں اور کے لیے پڑھنا نہیں چاہتا ہے مردوں کہ میں کے لیے پڑھتی رہوں آگے نہیں کوئی کوئی اور اور پڑھنا پڑھے چاہتا ہاں ٹھیک ہے میں پڑھتی ہوں۔ جی پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں روبینہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور وَإِذَا اور جب حضر آ جائے قسمہ تقسیم کا وقت، اولو القربہ والیتامہ اور اس میں آ جائیں رشتے دار، والیتامہ اور یعنی یتیم۔ ہاں تقسیم وراثت تقسیم کے وقت اگر حاضر ہو جائے اولو القربا والیتامہ قریبی رشتہ جی، دار اور یتیم یتیم اور ہاں اور محتاج، مسکین ہاں ورزقو جی مسکین، ان کو اور بھی کچھ دے دو فرزقوہم تو پس پھر کچھ ان کو بھی منہو دے دو اس میں سے، وقولو اور کہو لہم قولا معروفا ان کے لیے بات اچھی، ان کو اچھے سے مطلب ان سے اچھے سے پیش آئے۔ اور اگر تقسیم کے وقت یتیم مسکین آ جائیں تو ان میں سے ان کو بھی کچھ حصہ دے دو، اور ان سے جی اچھے سے مطلب ان سے بات کرو، یا ان کو اچھے سے اس کا ہاں حصہ دے اچھی دو۔ جھڑکی نہ دے احسان نہ جی۔ جتائے اچھی طریقے سے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ وَلْيَخْشَ اور وہ چاہیے کہ ڈرے، الَّذِينَ وہ لوگ کے لو اگر ترکو چھوڑ دیں من خلفہم ان میں سے پیچھے اپنے بچوں کے لیے، ذریتاً اپنے بچوں کے لیے، ضعافاً بچوں کے لیے ہاں ضعیف یعنی کمزور بچوں کے لیے کمزور بچوں کے لیے، ذریۃ خافوا ضعاف علیہم یعنی ہاں چھوٹے بچے ہوتے وہ کمزور ہوتے ہیں نا جی، خافو انہیں خافو مینز ان کی فکر ہو، انہیں ہاں خوف ہو، ڈر ہو علیہم چھوٹے جی بچے ہیں ان بیمار کا انسان ہو جاتا ہے یا اس کو پتا چل جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے نا کہ میرے چھوٹے جی بچے ہیں لوگ ان کے اوپر زیادتی کریں گے یا میرا مال کھا جائیں گے، تو پھر وہ بھی خود بھی جب اس کو خود کو اپنا جب زندہ ہے موقع مل رہا ہے تو وہ اس طریقے سے نہ کرے، ٹھیک ہے نا، جی۔ دوسرے کسی کا چھوڑے ہوئے مال کو اس طرح سے نہ کرے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور فَلْيَتَّقُوا اللَّهُ بس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، وَلْيَقُولُوا اور کہیں قَوْلًا بات، سدیدن سیدھی بات کہیں ان کے ساتھ، ہاں جی بس انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات زبان سے نکالے اپنی۔ ہاں جی إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو یأکلون کھاتے ہیں اموالا مال، الیتامہ یتیموں کا، اور ظلم سے ہے ظلم کرتے ہیں، انما بے شک یأکلون وہ کھائیں گے، وہ کھاتے ہیں فی جی بطونہم نارن اپنے جو ہے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، مینس ہاں جو یتیم کا مال کھائے گا اس پہ ظلم کرے گا، اور وہ جو مال ہے اس کے لیے آگ بن جائے گا۔ جی وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب وہ داخل ہوں گے دوزخ میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم،
ایسی آیتیں آئے نا تو ہمیں پناہ مانگ لینی چاہیے. جی چلیں آگے جی پڑھیں, کوئی اور یو پڑھیں. جی میں پڑھ لوں. جی زینب یوصیکم اللہ فی اولادکم. یوصیکم وصیت کرتا ہے اللہ, اللہ یوصیکم وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ فی اولادکم, اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین. للذکری ایک لڑکے کے لیے مثل مانند ہے حظ الانثیین دو لڑکیوں کے حصے کے مانند. فَإِن كُنَّ پھر اگر ہوں نساءً لڑکیاں فوق اثنتین دو سے زیادہ, فوق زیادہ اثنتین دو, فَلَهُنَّ تو ان کے لیے ہے ثلثا دو تہائی, ایک تہائی نہیں دو تہائی, نہیں دو تہائی دو تہائی آئے گا. جی دو تہائی یعنی تین میں سے دو حصے. ما جی ترک جو وہ چھوڑ جائے. جی وَإِن كَانَتْ اور اگر ہو واحدتاً ایک یعنی وہ لڑکی ایک, فلہا تو اس کے لیے ہے النصف آدھا, یعنی پورے ترکے میں سے. ہاں اگر جو بیٹا اور بیٹی دونوں ہو تو ایک بیٹی دو بیٹی کے جتنا ملے گا اتنا ایک بیٹے کو ملے گا. جی یعنی دیکھو اگر 100 روپے ہے تو 50 روپے بیٹے کو ملے گا اور 25 روپے جو ہے نا وہ دوسرے 50 میں سے دو بیٹیوں کا حصہ ہوگا. جی جی یعنی وہ ہاں مطلب اس طرح کہ حصہ ہوگا. اور اگر تو بیٹا نہیں ہے, دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زیادہ, تو ہاں دو تہائی میں سے دو تہائی مال ان کو ملے گا, اور ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا ملے گا. یہ اس آدھا طرح ملے سے الگ 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 جی سارے حساب کتاب ہے. چلے وہ جی. وَلِأَبَوَيْهِ اور والدین کے لیے, لِكُلِّ وَاحِدٍ واسطے ہر ایک کے, منہما ان دونوں میں سے, السُّدُسُ چھٹا حصہ ہے, مما اس میں سے جو ترکا اس نے چھوڑا, ان کان لہو ولد اگر اس کی اولاد ہے تو, فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ ولد پھر اگر نہیں ہے اس کی کوئی اولاد, وَوَرِثَهُ اور اس کے وارث ہیں, ابواہ صرف والدین, فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے ہے الثلث تیسرا حصہ. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پھر اگر ہیں اس کے بہن بھائی, فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے ہے السُّدُسُ چھٹا حصہ. لیکن من بعد وصیت بعد وصیت کے, یوصی بہا جو اس نے وصیت کی اس کی, او دین یا قرض یعنی قرض کی ادائیگی, اور وصیت کے بعد یہ سارے حصے ہوں گے. آباؤکم و ابناؤکم باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے, لا تدرون نہیں تم جانتے, ایہم کہ کون ان میں سے اقرب زیادہ قریب ہے, لکم تمہارے لیے, نفع کے اعتبار سے. فریضۃ من اللہ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے, فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ ہے علیما خوب علم والا, حکیمہ خوب حکمت والا. یعنی یہ ابھی حصے ایک اللہ انسان جو ہے نا فوت ہو جاتا ہے مال چھوڑ جی کر, تو ابھی اس میں جو قاعدے ہم نے پڑھے ہیں, اولاد کے لیے, بیٹا بیٹی ہو تو وہ اولاد کے لیے, اور ماں باپ کے لیے. ماں باپ کے جی لیے اگر وہ مرنے والے کی اولاد ہے اور ماں باپ زندہ ہے تو کتنا حصہ, ماں کو کتنا ملے گا اور باپ کو جی کتنا ملے گا. اور اگر اس کی اولاد زندہ اس کی اولاد نہیں ہے کوئی بھی, تو پھر ماں کو اور باپ کو زیادہ ملتا ہے. تو یہ ساری جی چیزیں نا, یہ ہم لوگوں کو تو نظر میں آنا ہے. اگر جس کو جو جب بھی ضرورت پڑے پھر وہ اپنا ہاں فیصلہ کر کے نا قاضی کے جی پاس پھر وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی چلیں. بالکل. وَلَكُمْ کسی اور نے پڑھنا ہے کہ میں پڑھ لوں؟ نہیں آپ پڑھیں, کیونکہ آج پھر بہت ٹائم ہو جائے گا اور یہ بہت مشکل ٹھیک ہے, ہے. تو جلدی کر دینا تاکہ ہاں. جی وَلَكُمْ اور تمہارے لیے, یعنی مردوں کو اگر خطاب کسی ہے. نے پڑھنا ہے بیچ میں تو آپ خود ہی جی بولنا کہ میں پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے, کسی نے جی پڑھنا ہے تو بتا دینا, ورنہ ہمیں زینب پڑھ کے کرتی ہے تاکہ ہم گزریں قرآن سے. جی جی. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے, یعنی مردوں سے خطاب ہے, نصف آدھا ہے, ما ترکا جو اس نے چھوڑا, ابھی ازواجکم دیکھیں آپ کا حصہ, بچوں کا حصہ ابھی ہے نا, میاں اور بیوی کا آپس میں کیا حصہ ہے. میاں بیوی کا حصہ ہے. ہاں جی میاں بیوی کا, تو وہ اب یہ آ رہا ہے. چلیں جی پڑھیں. لیکن پہلے مردوں سے خطاب ہے, مردوں کا حصہ یعنی میاں کا. ہاں جی, یعنی ماں بیوی مر جائے تو مردوں کو کیا ملے گا, اور مرد مرے تو بیوی کو کیا ملے گا, اور اس کے بھی شرطیں ہیں, بچے ہو جی نہ ہو, تو اس نہیں طریقے سے چلیں. ہاں جی. ما ترک ازواجکم جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا, ان لم یکن لہن
علم اگر نہیں ہے یکل لہن ان کی ولدن کوئی اولاد، یعنی اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے تو تمہارا آدھا حصہ ہے جو کچھ وہ چھوڑ جائیں. فَإِن كَانَ لَهُنَّ، یہ دوسری سچویشن ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کی اولاد ہے. فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے. الربع، چوتھا حصہ. مما ترکنا، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں. لیکن من بعد وصیت، بعد وصیت کے. یوصین بہا، جو انہوں نے وصیت کی اس کی. او دین، یا قرض، یعنی قرض اور وصیت کے بعد جو کچھ ہوگا اس میں سے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اب جو ہے عورتوں کا حصہ ہے. وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے ہے. الرُّبُعُ، چوتھا حصہ. کس سچویشن میں؟ مما ترکتم، اگر اس میں سے جو ترکتم، جو تم نے چھوڑا، یعنی مردوں نے چھوڑا. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ، اگر نہیں ہے تمہاری. ولدن، کوئی اولاد، یعنی مرد سے خطاب ہے کہ اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے اور تمہاری بیوی کو ملے گا چوتھا حصہ. فَإِن كَانَ لَكُمْ، پھر اگر ہیں تمہاری. ولدن، کوئی اولاد. فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ہے. الثُّمُنُ، آٹھواں حصہ. مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا. من بعد وصیت، بعد اس وصیت کے. توصون بہا، جو تم نے وصیت کی اس کی. او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. وَإِن کا، اب یہ ہو گیا. پھر کلالہ کا ذکر ہے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اب پھر آپ اگر. دیکھیں یہ سب جو جتنا بھی آ رہا ہے نا، یہ سارے عورتوں کے فائدے کے لیے ہے. کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بیوی ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، کچھ بھی ہو، عورتوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی نا. بالکل. اگر بیٹے ہیں تو بیٹے جو ہے نا اپنے باپ کا مال رکھ لیتے تھے. پھر ہے نا لیتے ہاں تھے. تو ماں کے ساتھ جو بھی ظلم کرنا ہو، ماں کی خدمت کریں، اچھے ہیں، نہیں کہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر ماں کی حالت کیا ہوتی ہے وہ دیکھ سکتے. بہویں ہوتی ہے. آج کے زمانے میں بھی، آج کے جی زمانے میں بھی اتنا سارا. ابھی مجھے آ کر نا کسی نے بتایا کہ زبردستی جو ہے نا ماں کے پاس ہے نا، تو اس نے بیٹے نے اس کے نام پہ گھر تھا تو بولا کہ بیچو بیچو بیچو، ہم بڑا گھر لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے ہم تمہاری. اور ہے نا ہاں تو اس کے ماں کے پاس سے سائن کروا لی اور گھر لیا بیوی کے نام پہ، بیوی کے نام سے لے لیا. تو آج کے زمانے میں بھی بہت بہت ایسے حالات ہو رہے ہیں. تو یہاں پر صاف جو ہے نا تو عورتوں کے لیے ہے کہ حق جی ہے. جہاں جہاں جدھر جدھر جو بھی حق ہو رہا ہے تو یہ ہے نا ہاں تو ہر طرف سے وہ کر سکتی ہے. اسلامی اس میں نا بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو پہلے اسلام میں نا عورتوں کو تو کچھ ملتا ہی نہیں تھا. مال جی عورتیں رکھے ویسا کچھ تھا ہی نہیں اس زمانے میں. تو اور کچھ بھی نہیں، یا تو اولاد لے لیتی تھی یا شوہر کے رشتے دار لے لیتے تھے. اس طرح سے سب کچھ بہت گڑبڑ تھی. تو اب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نظام بنا کر نا عورتوں کو ہی جو ہے نا اسٹیٹس دیا ہے، عورتوں کے ہی حالت کو نا درست کیا ہے. چلے بالکل. آگے پڑھیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہے وہ آدمی. یورثو، جس کی وراثت لی جا رہی ہے. کلالتن، کوئی کلالہ. کلالہ کا مطلب کہ جس کا کہ نہ باپ ہو نہ بھائی ہو نہ اولاد ہو، کچھ بھی نہ ہو. تو نہیں بھائی کلالہ ہاں کا مطلب بھائی ہاں ہوگا جی. بیٹا، جس کے بیٹا نہیں، جس کے بیٹی نہیں، اور ماں باپ. باپ نہ اصل نہ ہو نسل نہ ہو، بیوی ہو جی اور بھائی بہن ہو، ٹھیک ہے. یا بیوی بھی نہ ہو، دیکھتے ہیں نا بھائی بہن ہو صرف. جی تو اچھا. وَلَهُ، اچھا اب امرأتن، یا کوئی عورت بھی اس طرح، یعنی مرد بھی ہو ہاں سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے. ہاں وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا ایک بھائی ہے. او اختن، یا ہاں ایک بہن یعنی ہے. شوہر اگر عورت ہے یا مرد ہے تو ان کا نہ شوہر ہے نہ بیوی ہے، مطلب نہ ماں باپ ہے نہ بچے ہیں، بھائی بہن جی ہے. تو بھائی بھائی بہن کو بہن. کتنا حصہ ملتا، پھر وہ جی وراثت بھائی بہن کو جائے گی. جی ہاں. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو واسطے ہر ایک کے ان میں سے، دونوں میں سے، یعنی بھائی اور بہن میں سے، دونوں میں سے. السدس، چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا، پھر اگر ہوں وہ. فَإِن كَانُوا، اچھا یہ ہاں آ گیا. فَإِن كَانُوا، پھر اگر ہوں. اکثر زیادہ. من ذالک، اس سے، یعنی ایک بہن اور ایک بھائی سے زیادہ ہوں. فہم، پس وہ. شرکاء، شریک ہوں گے. فی الثلث، 1/3 میں، 1/3 میں. جی من بعد وصیت، بعد وصیت کے. یوصی بہا، جو اس نے وصیت کی اس کی. او دین، یا قرض کے بعد. غیر مضار، بغیر اس کے کہ کسی کو نقصان دیا جائے.
वसीयतम मिन अल्लाह, ये वसीयत है अल्लाह की तरफ से, ताकीद है अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु अलीमुन हलीम, और अल्लाह खूब इल्म वाला और खूब हिल्म वाला है। और ये जो है ये अख्याफी बहन भाई है मेरे ख्याल में, कौन सा? ये जो कलाला का जिक्र है ना कि जिसके बहन भाई हों, कि एक ही जैसा हिस्सा इनको मिलेगा, छठा 1/6। हाँ 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 हाँ, यानी जो एक माँ से होते हैं ना, तो उसमें क्या जी, होता है कि एक माँ के माँ एक हो लेकिन बाप अलग अलग हो, बाप अलग तो अलग हो। दो जी, भाई बहनों उसको को ना एक अख्याफी तरीके से, बोलते हैं। हाँ, उसमें अखियाती बोलते हैं, और उसमें ये नहीं होता कि हाँ, लड़के को डबल हिस्सा कि और लड़की लड़के को, को, हाँ, 2 उसमें हिस्से सेम सेम लड़की, होता है। हाँ, हाँ उसका उनमें ना सेम जो सेम। जितना लड़के को मिलता है ना, लड़की को उतना ही मिलता है। जो जी एक माँ एक है और बाप अलग अलग है, तो माँ के हिस्से में से, माँ की विरासत में से ना, उन लोगों को, यानी कि एक शौहर एक के ही तरह। हाँ, 2 शौहर के बच्चे हैं ना, 2 जी शौहर के जी बच्चे हैं, तो सारे बच्चों को ना जितना लड़के को मिलेगा उतना ही वो लड़की को भी मिलेगा। लड़की, जी। हाँ, तिल का तो हुदूदुल्लाह, ये हदूद हैं अल्लाह की। वमन युतिइल्लाह, और जो कोई इताअत करेगा अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, युदखिलहू, वो दाखिल करेगा उसको, जन्नातिन, वो दाखिल किया जाएगा, नहीं वो दाखिल करेगा उसको, जन्नातिन, बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहारू, बहती हैं जिनके नीचे से नहरें, खालिदीन फीहा, वो हमेशा रहेंगे उनमें, वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये कामयाबी है बहुत अजीम। अल्लाहुम्मा जअलना अल्लाहुम्मा जल्लना मिनहुम, आमीन या रब्बल आलमीन। वमन यअसिल्लाह, और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, व यतअद्दा, और वो तजावुज करेगा, हुदूदहू, उसकी हदूद से, यानी अल्लाह की हदूद से, युदखिलहू, वो दाखिल करेगा उसको, नारन, आग में, खालिदन फीहा, वो हमेशा रहेगा उसमें, वलहू अज़ाब मुहीन, और उसके लिए अजाब है रुसवाई कुन, रुसवा करने वाला। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना आमीन मिनन्नार। आमीन, अल्लाहुम्मा ला तजल्ल। चलिए आगे पढ़। वल्लाती, जी, वल्लाती, और वो औरतें, यतीना, जो कि आए, जो करें, अल्फाहिशता, बेहयाई का काम, मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से, यानी मुसलमान औरतों में से, फस्तशहिदू, पस गवाह बना लो, अलैहिन्ना, उनके खिलाफ, अर्बअतम मिनकुम, अर्बअतन, 4, मिनकुम, तुम में से, यानी मुसलमान मर्दों में से, फ़इन शहिदू, फिर अगर वो गवाही दें, फ़अमसिकूहुन्ना, तो इनको रोक लो, इन औरतों को, फिल बुयूती, घरों में, हत्ता, यहाँ तक कि यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु, के मौत इनको फोत कर दे, यानी इनको मौत आ जाए, औ मरते यजअल, दम तक, मरते दम तक उनको घरों में कैद कर दो। लेकिन के, ये जो जिसने ना गलत काम किया, लेकिन ये जो है ना, ये हुक्म सूरह नूर के हुक्म से सूरह फिर नूर से उसको, पहले। हाँ जी हाँ, पहले का है, तो ये मनसूख हो गया था ना, फिर ये जी पहले की जी, फिर हदीस हाँ, बाद में तो नहीं जो, हाँ जी, वो जी दूसरी जी बात भी साथ में ही अल्लाह ताला ने फरमा दी है कि औ यजअलल्लाहु, या बना दे अल्लाह, लहुन्ना, इनके लिए, सबीला, कोई रास्ता, यानी वो रास्ता, फिर सूरह नूर में आयत आ गई, वो जी रास्ता फिर बन। जी वल्लजानी, और वो 2, यतियानिहा, जो कि आए इसको, यानी हा की ज़मीर फाहिशत की तरफ जा रही है कि वो हाँ करें इस बेहयाई के काम को, मिनकुम, तुम में से, फ़आज़ूहुमा, तो अजियत दो इन दोनों को, फ़इन ताबा, फिर अगर वो तौबा कर लें, व अस्लहा, और अपनी इस्लाह कर लें, फ़अरिदू अन्हुमा, तो एराज करो इन दोनों से, यानी छोड़ दो इन दोनों को, इन जी अल्लाह, बेशक अल्लाह, कान है, तव्वाब रहीमा, बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला। जी। अगर कोई किसी की औरत है तो घर में कैद कर लो, और 2 लोग हैं, यानी 2 लोगों ने इस तरह से किया हुआ है, तो उनको है ना, हाँ, तो सजा दो, और अगर वो तौबा सजा, कर लेते हैं तो फिर उनको, उनसे राज करो, छोड़ दो, यानी कुंवारे होंगे तो फिर उनकी शादी वादी हो जाए। तो ये सारा हुक्म जो है ना, सब खत्म हो गया सूरह नूर के बाद, सूरह नूर जी, से। फिर चले, उसमें सारी आ गई। आगे पढ़ना। हाँ तो हाँ, टीचर वो आसानी भी बता दे प्लीज कि क्या आसानी आई फिर उनके लिए, यानी ऐसे वहां ही पर बस तो ये है छोटा कि सा। शादीशुदा हम्म। जो है ना, हाँ, शादीशुदा औरत हो या मर्द हो, अगर वो जिना करते हैं, तो फिर है ना, उनके लिए तो रजम है, पत्थर मार मार के खत्म करना है। और गैर शादीशुदा है, उसको कोड़े कोड़े मारी जाएगी, 100 जी, कोड़े मारे
کہ ہاں 100 کوڑے۔ 100 کوڑے لگیں گے. وہاں پر سورہ نور میں اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ سزا بتائی گئی ہے. تو یہ جو سزا ہے نا یہ پہلے کی ہے. سورہ نور میں جو سزا ہے وہ الگ ہے. بعد میں وہ صحیح ابھی آج تک وہی چل رہی ہے. جی جی ابھی یہاں پہ جو بتایا کہ تمہاری عورت کوئی کرے کام تو اس کو پھر گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائے. ٹھیک ہے نا. ہاں تو ابھی لیکن سورہ نور میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ شادی شدہ عورت اس طرح سے زنا کرتی ہے تو پھر جو ہے نا اس کو رجم کیا جائے گا. ایسے نہیں گھر میں قید نہیں کیا جائے گا, اسے رجم کیا جائے گا. اور شادی شدہ مرد بھی کرتا ہے تو اس کو بھی رجم کیا جائے گا. رجم یعنی سب کے سامنے پتھر مار مار کے ان کو اتنا پتھر مارا جائے گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے. اور اگر غیر شادی شدہ ہے, کنوارے ہیں, کنوارے کسی نے ایسا کیا ہے تو ان کو سب کے سامنے 100 کوڑے مارے جائیں گے. نہیں تو یہ جو کہتے ہیں کہ توبہ کوئی کر لیتا ہے یا اگر کوئی یہ بھی پلٹ یہاں آتا پہ ہے نا یا کہ ہاں تو ان کو چھوڑ دو, وہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور اب ٹھیک اپنی ہے اصلاح کر رہے ہیں تو فاعرضوا عنہما, اعراض کر لو. تو ابھی یہ اس کا مطلب یہی کہ اگر 2 لوگ کر رہے ہیں تو اعراض کر لو. اس کا مطلب اب ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑو, ہو سکتا ہے دونوں ٹھیک اپنی ہے. نہیں. ہاں تو ان نہیں وہاں صرف پر جو ہے نا صرف توبہ نہیں سے تو نہیں بنا, اب حد تو لگے گی نا. اب تو سزا حکم آ کے گیا. بعد. ہاں یہاں سزا پر کے نہیں بعد. پتا چلتا نا ہمیں اس ہاں آیت میں یہ حد لگے گی نہیں پتا چلتا. یہاں پہ حد ہے ہی نہیں نا. یہاں تو نہیں ہے, اگلی ہاں سورہ سورہ میں آ نور گئی. میں ہے. جی سورہ نور میں تو توبہ بھی کی جائے گی نا تب بھی حد لگے گی. وہ ایک ہاں حد وہ ہے تو لگے گی. نا غامدیہ یعنی ایک سزا خاتون کے ہے نا اس بعد کا جی ایک سزا کے یعنی بعد. ہاں ٹھیک اس سے بچہ ہوا تھا زنا کا تو اس نے پھر اس نے بہت توبہ کی لیکن حد تو لگی, اس کو رجم کیا گیا. ٹھیک جی ہے نا. ٹھیک. جی جی میں پڑھوں حدیث. وہاں پر جو سزاؤں میں حد لگ گئی ہے نا دنیا کی, وہ ساری جی سزاؤں میں نا حد توبہ کرنے کے باوجود بھی حد تو لگے گی. اب جی توبہ لیکن قبول بھی نہیں قبول بھی وہ سب اللہ کو پتا ہے. جی جی لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ زمین آسمان, حدیث ہے کہ زمین آسمان سے گناہ بھر جائیں تو انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے, کوئی بھی گناہ جتنا مرضی ہو. تو یہ بھی تو حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے نا انسان کو. ہاں تو یہ اور توبہ پھر ابھی دیکھیں حد لگ گئی نا, اس کو حد لگ گئی جی نا تو اس کو سزا دنیا میں ہی مل گئی. ٹھیک ہے نا. تو ابھی آخرت ٹھیک کے لیے تو ٹھیک دعا نہیں. اور اگر اس نے اوپر سے اس نے توبہ بھی کر لی, اگر کسی نے کوئی ڈھیٹ ہے بے شرم ہے توبہ نہیں کرتا ہے ہوں اور اس طرح سے, لیکن اس کو حد تو لگ گئی نا تو اس کی سزا پوری ہو ہوں گئی دنیا میں. اب جی جی آگے جی جا کے آخرت میں کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا, وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس نے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی لاؤ اور توبہ کرو تو میں معاف جی کر دوں جی گا, یا نہ بھی جی کرے تو بھی معاف کر دوں گا. لیکن شرک کو نہیں معاف. اگر کوئی توبہ نہیں بھی کرتا ہے اور لے کر آتا ہے تب بھی معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو ابھی ایک اسٹیٹس میں ڈالا تھا نا میں نے, ایک حدیث تھی کہ تم سب کے سب ہے نا رات اور دن کو گناہ کرتے ہو اور میں تمہیں جی جی میں اور نے پھر ہے بھی نا مجھ سے پڑھا ہاں تھا. ہاں جی مجھ سے استغفار کرتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. معاف کر دوں گا. اور یہ بھی جی تو حدیث ہے نا کہ اگر انسان کوئی ایسے بالکل گناہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ لوگ پیدا کریں گے ہاں جو جن دوسری رات گناہ مخلوق لے کریں کر گے آئے اور گا. پھر صحیح. استغفار, ہاں جی لیکن اس کا استغفار کریں ہاں گے اور پھر اللہ ان کو پھر ایسے ہاں، یہ بھی ہے, یعنی لیکن ہے نا اللہ کو اتنی لیکن پسند ہے یہ بھی توبہ. سب سارے قاعدے قانون ہے نا کہ نا تو اس ہوں طرح سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کر کے گناہ کرتے جائے. ڈرتے جی رہو بچتے رہو, کیا مطلب ہے پھر. جی اتقوا جی سب جی سے پہلے یا ایھا الناس ہاں جی اتقوا اللہ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو جی ڈرتے ہوئے رہنا ہے, ایسے نہیں جری ہو کر اللہ معاف کرے گا جی تم جی گناہ کرتے رہو. نہیں, ہاں جی انسان جی بشر ہے, جی گناہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا وہ ہوں باتیں. جی دیکھیں ٹھیک اب آ جی رہا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. ٹھیک ہے نا. جہالت, لا علمی میں جس نے نا گناہ کر لیا, ابھی جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں اور پھر کہ نہیں ابھی اللہ معاف کرے گا, یہ اچھی بات نہیں ہے. پڑھے کون زینب. میں پڑھوں. واللذان یأتیانها منکم فآذوہما. اس کے بعد یہ ہو والی آیت. چکی ہے, یہ ہو چکی ہے. یہ جو ریڈ جی میں ہے جی نا. اوکے اوکے اوکے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. انما
سوائے اس کے کہ توبہ جو توبہ قبول کرنا علی اللہ اللہ پر، للذین ان لوگوں کے یعملون جو کر لیتے ہیں برائی، وجہالت نادانی میں، نا سمجھی میں، ثم پھر یتوبون توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں من قریب جلدی سے، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں یتوبو جو جن کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ، ایسے ہی ہے نا جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا، جی وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، وَلَيْسَتِ اور نہیں ہے توبہ للذین ایسے لوگوں کے لیے یعملون جو کرتے ہیں سیئاتی برے کام، جی حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حضارہ آ جاتی ہے احد الموت ان میں سے کسی ایک کو موت، قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار، قال تو کہے ایسے انی بے لوگوں کی شک میں توبہ قبول نہیں ہوتی جو ہے جی نا توبہ کرتے رہتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے، موت کے وقت موت آ کہتے ہیں جاتی کہ انی اور تبت ٹھیک الآن، ہاں، وللذین یموتون وهم کفار، اور ان کی بھی توبہ نہیں ہے کہ جو مرے اور ہو وہ کافر، ٹھیک ہے، دو طرح جی کے لوگ، مسلمان ہے مگر توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، اور پھر جب موت آ جاتی ہے بالکل سر پر، اس کو لگتا ہے ابھی میں جی مرنے والا تب توبہ کرے، تو ایسے لوگوں کی توبہ جی قبول نہیں ہوتی، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے دم تک کافر ہے، ٹھیک ہے، جی اولئک اعتدنا لهم اولئک عذابا، اعتدنا لهم عذابا علیما، یہی اللهم لا لوگ تجعلنا منهم۔ ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے عذابا علیما، دردناک عذاب، جی یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یا ایہا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، لا یحلو اور نہیں، یحل لکم نہیں جائز تمہارے لیے، ان جی ترثوا النساء کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، ولا جی ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة، اور نہ تعدلوهن اور تنگ کرو، لتذهبوا تاکہ لے جاؤ تم ببعض کچھ، ما جو آتیتہم دیا ان کو، مگر مگر ان یہ یاتیانہ یہ ہوں گے بفاحشات مبینہ بدکاری کھلی طور پر، اس کا ہے اے ایمان والو کہ جائز نہیں کہ تم لوگ عورتوں کو زبردستی وارث بنا لو، بن جاؤ ان کے وارث، اور نہ ہی یہ بات جائز ہے کہ کچھ تم ان کو جو تم نے ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو اور ان کو جی تنگ کرو، مگر اس صورت میں کہ وہ کسی کوئی بدکاری کرے، وعاشروہن بالمعروف، اور رہو ان کے ساتھ اچھے سے رہو ان کے ساتھ، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ، پس اگر تم ناپسند کرو ان کو، فَعَسَىٰ تو 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 ہو ش- سکتا ہے تو شاید ان کے تکرہو ناپسند کرو کسی چیز کو، اور اللہ کر دے اللہ اس میں فیہ خیرن کثیرہ بہتری تمہارے لیے، جی، تم مینز کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جی تمہارے لیے بہت ساری بہتری رکھی ہو، ایک بھلائی چیز رکھی ہو، پسند، ہاں، تکرہ جی الشیئا یعنی ایک چیز، کسی یعنی جو اپنے میاں بیوی میں آپس میں
کسی کی ایک چیز تمہیں نہیں پسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری بہت ساری خیر اس میں رکھی ہو اس کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ جو ہے نا عورتوں کے حقوق واپس اس میں بھی آئے. کئی لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، یعنی زبردستی ان کو اپنے نکاح میں رکھو، وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو. اس کے لیے بھی نہ رکھو کہ نا زبردستی ان کو روکے رکھو کہ جو تم نے دیا ہے مہر دیا یا جو کچھ بھی دیا ہے تو وہ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. اگر وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے تو پھر اس کا مال کو لے کرنا ہو سکتا ہے کچھ بھی جو بھی. تو یہ ہے کہ اچھی عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے ہی رہو، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھتے، ٹھیک ہے. جی یہ لوگ کیا کرتے تھے پتہ ہے، عورتوں کے بھی مالک بن جاتے تھے. جو اس میں نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میت کے اولیاء دوسری چیزوں کی طرح اس کی بیوی کے بھی مالک ہوتے تھے. ان میں سے اگر کوئی چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا یا کسی دوسرے سے شادی کر دیتے اور مہر خود لے لیتے، اور اگر چاہتے تو عورت کا کلیتاً شادی ہی سے روک دیتے، اس کو وہ شادی بھی نہیں کرنے دیتے، اپنے گھر میں رکھ چھوڑتے حتیٰ کہ وہ مر جاتی اور اس کے مال کے وارث خود بن جاتے. عورت کے اولیاء کو اس سلسلے میں کوئی اختیار نہ ہوتا، یعنی عورت کے خود اپنے ماں باپوں کو بھی اس سلسلے میں سسرال والوں کا اختیار چلتا، ماں باپ کا یا بھائی بہنوں کا کوئی اختیار نہ ہوتا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور عورت پر ان کے تسلط کو ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مخاطب شوہر ہوں، چنانچہ بعض علماء نے اس کی شان نزول میں لکھا ہے کہ وہ عورتوں کو طلاق نہ دیتے بلکہ تنگ کرتے رہتے تاکہ اگر مر جائیں تو ان کے وارث بن جائیں، اور اگر طلاق لینا چاہیں تو جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ واپس کریں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. پہلی صورت میں اس کا حاصل یہ ہے کہ خاوند کے مرنے کے بعد اسے نکاح سے روکنا جائز نہیں، بلکہ وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اور خاوند کے اولیاء اس طرح زبردستی اس کے وارث نہیں بن سکتے. دوسری صورت میں یعنی جب شوہر مخاطب ہو تو خلاصہ یہ ہوگا کہ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ عورت سے مہر واپس لینے کی غرض سے اسے تنگ کرتا رہے اور طلاق نہ دے حتیٰ کہ وہ خلا پر مجبور ہو جائے، خلا لینے پر مجبور ہو جائے. یہ دوسری صورت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے اور اسی کو پسند کیا گیا ہے، اس لیے کہ آیت کے واقعہ حصے کا تعلق بلا شک و شبہ شوہروں ہی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. چلے آگے پڑھتے ہیں. جی میں ہی پڑھوں؟ کوئی اور پڑھے نہیں تو زینب پڑھتے نا، زینب تھوڑا تیز تیز پڑھتی ہیں. ابھی مغرب کا ٹائم بہت قریب آ رہا ہے نا، جی تو بالکل. اس آیت پڑھنی ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو استبدال زوجن بیوی کے بدلنے کا، مکان زوجن دوسری بیوی سے، یعنی ایک بیوی کو چھوڑ کے دوسری رکھنا چاہو. وَآتَيْتُمْ اور دیا ہو تم نے احداہن ان میں سے ایک کو قنطارا بہت سارا مال، ڈھیروں مال. فلا تأخذوا پس نہ تم لو منہ اس میں سے شیئا کچھ بھی. اتأخذونہ کیا تم لوگے اس کو بہتانن بہتان لگا کر، الزام لگا کر، و اسما مبینہ اور کھلے گناہ کے ساتھ. یعنی وہی والی بات جو پیچھے گزری کہ سوائے اس کے کہ اس نے کھلی بے حیائی کی ہو تو اس سے مال لیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس سے لوگے، یعنی اس مال کو لوگے بہتان و اسم مبینہ، بہتان لگا کر اور کھلے گناہ کے ساتھ. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور کیسے تم لوگے اس کو، یعنی اس مال کو. وَقَدْ أَفْضَى اور تحقیق افضا، یعنی افضا کے لیے کون سا لفظ ہے کہ ملاپ ہو چکا ہے. ہاں فائدہ اٹھا چکے ہو. جی فائدہ اٹھا چکے ہو. بعضکم بعض تم میں سے، الی بعض دوسرے، یعنی ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو. وَأَخَذْنَا پہنچ چکا ہے. جی وَأَخَذْنَا اور لیا ہے انہوں نے، منکم تم سے میثاقاً غلیظا پختہ عہد. ولا یعنی یہ نکاح والا پختہ عہد جو ہے وہ اس نے لیا ہے تم. جی اور تم اسے کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے.
ٹھیک لے ہے چکی ہیں جی جی اوپر کریں ذرا اس کو ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو ما ان سے جو نہ کہا نکاح کیا آباؤکم تمہارے باپوں نے من النساء ان عورتوں میں سے الا ما قد سلف سوائے اس کے جو پیچھے گزر چکا انہو یعنی ایک ہے نا باپ نے کسی عورت سے شادی کی ہے اور اس کی ہاں پہلی بیوی کا بیٹا ہے تو جب باپ گزر جاتا ہے تو وہ دوسری جو ماں ہے اس سے شادی کر لیتا تھا ٹھیک ہے ہاں وہی سوتے کی وجہ سے یا جو بھی ہے تو یہ بھی منع کر دیا گیا کہ کر اب دیا ایک دفعہ اگر باپ نے شادی کر لی ہے تو پھر باپ طلاق بھی دے دے تو بھی بیٹا نہیں کر سکتا ہے اور باپ فوت ہو جائے تب بھی بیٹا وہ ماں ہی ہو جاتی ہے پھر جی تو یہ حرام منع ہو گئی ہاں جی انہو کان فاحشتا و مقتا اور بے شک یہ یعنی یہ کام جو ہے کان ہے فاحشتاً بے حیائی کا کام و مقتا اور دشمنی کا کام وساء سبیلا اور برا راستہ ہے برا طریقہ ہے حرمت حرام کی گئی ہے علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں و یہ اب بناتکم جب حرام نکاح کس سے کرنا حرام ہے ٹھیک ہاں ہے نا جی جی حرام نکاح کن کن عورتوں سے کرنا حرام ہے اس کی پوری ڈیٹیل آئی جی جی وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں و اخواتکم اور تمہاری بہنیں و عماتکم اور تمہاری پھپھیاں و خالاتکم اور تمہاری خالائیں و بنات الاخی اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں و بنات الاختی اور تمہاری بہن کی بیٹیاں و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا یعنی رضائی مائیں و اخواتکم من الرضاعت اور تمہاری رضائی بہنیں و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور وربائبکم اور وہ جو پرورش پائی ہیں اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری گودوں میں یعنی جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے من نسائکم اللاتی دخلتم بہن تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم دخول کر چکے ہو صحبت کر چکے ہو یہ یعنی ان ربائبکم ہے نا وہ جی بیویوں کی بیٹیاں ہیں جو پہلے شوہر کے ساتھ کی ہے اور کے وہ ساتھ ان کے گھروں میں لے کر آئی ہیں ہاں ساتھ میں آئی ہے ہاں یعنی دوسرے شوہر سے ہیں لیکن ان کے ساتھ پلی بڑی ہیں ان پلی کی گود بڑی ہیں ان کے گھر میں ہاں تو پھر ساتھ میں ایکسیپشن ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُونُوا پھر اگر نہیں تم نے کیا دخلتم بہن دخول ان سے یعنی صحبت ان سے نہیں کی ایسی بیویاں ہیں جن سے صحبت نہیں کی تو ہاں ان کی بیٹیوں سے کر سکتے ہیں ہاں فلا جناح علیکم تو نہیں ہے تمہیں کوئی گناہ کہ ان سے نکاح کر لو وحلائل ابنائکم اور وہ جو جائز ہیں تمہارے بیٹوں کی یعنی تمہاری بیٹوں کی بیویاں بہویں جی الذین وہ جو من اسلابکم جو تمہاری پشت سے یعنی تمہارے جو اصلی بیٹے ہیں تمہاری پشت سے جو بیٹے ہیں ان کی بیٹیاں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں جی وَأَن اور یہ کہ تجمعو کہ تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو یعنی ایک ساتھ نکاح میں رکھو دو بہنوں کو وہ بھی جائز نہیں الا ما قد سلف سے جو اس سے جو گزر چکا ان اللہ بے شک اللہ کان ہے غفور الرحیمہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا یعنی جو پیچھے گزر چکا وہ تو اللہ تعالیٰ پھر معاف بھی کر دے گا انشاءاللہ لیکن آگے نہیں کرنا جی تو یہی ساری بس یہاں پر میرے خیال سے ختم ہوا نا جی ٹھیک ہے جی ابھی پارہ دوسرا شروع ہوگا تو ویسے ہے تو بہت مشکل یہ سورہ نساء اور اس میں بہت سارے احکام ہیں اس میں فقہی مسائل بہت زیادہ ہیں فقہ والی باتیں تو ہم تو گزر رہے ہیں نا ہمیں تھوڑا سا یہ پتہ چل گیا کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے کس کے ساتھ شادی بیاہ ہو سکتی ہے وراثت کے کیا حقوق ہیں یتیموں کے کیا حقوق ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساری چیزیں جو ہے نا کھول کھول کے بتائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کے لیے آسانیاں کرے سب کی جو ہے نا مشکلوں کو آسان کرے اور پریشانی کا آسان کرے عمل کرنا جو ہے نا وہ آسان کر دے اللہ تعالیٰ اور بھول چک جو ہے وہ نہ پکڑے بھول چک میں جو غلطیاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نہ پکڑے ٹھیک انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا میں رہنا بہت آسان کر دے آسانی سے اعمال کرنا ہمیں لیے آسان کر دے اور آخرت میں حساب سے بچائے ہمارے لیے آسان حساب کرے اللہ تعالیٰ جی چلیں انشاءاللہ اگلی بار پڑھیں گے کچھ انشاءاللہ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں ہاں
چلو ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جو السلام بہت کم ہو ورحمۃ رہے ہیں